بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات على محمد محترم، اس سے قبل کے اپنے عرائض کو پیش کروں، درخواست ہے کہ سید چند پیر شاہ پاکستان میں علیم ہیں، ان کے لیے 5 مرتبہ امی یجیب کا عمل میرے ساتھ انجام فرمائیں، تاکہ پروردگار بحق اہل بیت اطہار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ پروردگار بحق اہل بیت طاہرین، بحق سید سجاد، اس بیمار کو اور دیگر وہ افراد کے جو مریض ہیں شفائے کامل اور عاجل عنایت فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ قرآن کریم کی معروف آیہ کریمہ جسے ابتدائے کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا: اے ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ در حقیقت پروردگار انسان کو مسلسل یادآوری کر رہا ہے، مسلسل اس مقصد کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد ایک انسان حقیقی معنی میں انسان کہے جانے کے لائق بنتا ہے۔ یوں تو انسان ہم سبھی ہیں، ہر ایک شخص کہے گا کہ اگر اس سے پوچھا جائے کون، تو انسان، لیکن وہ انسان کہ جس کے اوپر پروردگار نے تاج کرامت رکھا، وہ انسان کہ جسے اشرف المخلوقات بنایا، اس کے اندر اور دیگر جانوروں کے اندر، حیوانات کے اندر کوئی تو امتیاز ہونا چاہیے، کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ صرف کھانا پینا، سو جانا، عیش و آرام، یہ تو مشترکات ہیں،
جانور بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں، تولد نسل اس کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے۔ فرق کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ فرق پیدا ہوتا ہے انسان کی فکر کے اندر، انسان کے شعور کے اندر۔ وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی مقصد نہیں ہوتا، ہمارا مقصد ہے۔ اب یہی منزل ہے کہ پروردگار نے انسان کو مکمل حیات دینے کے بعد آزاد کر دیا۔ ایک عجیب فکر انگیز لمحہ ہے ہمارے غور کرنے کا کہ ہمیں نہ اپنی زندگی میں اختیار دیا کہ ہم خود فیصلہ کریں ہمیں خود پیدا ہونا ہے، نہیں، اس کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ہم سے پوچھ کے نہیں پیدا کیا گیا کہ تمہیں ہم خلق کرنے جا رہے ہیں، ہمیں پیدا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہمیں کب جانا ہے اس کا اختیار بھی ہمیں نہیں دیا، نہ پیدا کرنے میں اختیار دیا نہ واپس بلانے میں اختیار دیا۔ ہاں، ان دونوں کے درمیان جو بیچ کا درمیانی راستہ ہے اس میں مکمل اختیار دیا، جیسا چاہو اپنے آپ کو بنا لو۔ یعنی قلم قدرت نے ہمیں خلق کرنے کے بعد ہمیں مکمل اختیار دے کے، بالکل اس طرح جس طرح آپ کسی ایک مصور کے سامنے تصویر بنانے کے لیے اس سے کہتے ہیں اور اس کو مختلف رنگ دے دیتے ہیں کہ رنگ ہیں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کے حوالے پین کا سامان لا کے دے دیتے ہیں کہ اس پہ کلر کرو۔ اب وہ جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ کاغذ کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ یہ ان کی خلاقیت ہے، یہ ان کا جذبہ ہے۔ وہ کس چیز، کبھی کبھی بچے بہت جب مذہبی ہوتے ہیں تو ابتدائی میں جو وہ پہلی تصویر بناتے ہیں تو ان کا مزاج پتہ چلتا ہے۔ بہت سارے بچے ہیں عموماً ایسی چیزوں سے وہ مانوس ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا میں نہیں ہے یا جو بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ مثلا بعض بچے جو تصویر بنائیں گے ڈائناسور کی بنائیں گے، مثلا اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ بہت مانوس ہوتے ہیں۔ ان کو جہاں کہیں کوئی ایسی امیج دکھ گئی جو ڈائناسور کی ہے تو اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، جو ان کے اندر اس کا ایک جاذبہ پایا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے بچے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو پہلی تصویر بناتے ہیں، میں خود اس بات کا شاہد ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا ہم نے بچے کو اپنے لا کے پینسل دی اور یہ اس نے پہلی تصویر بنائی تو جناب مختار کی بنائی، تو یہ اس کی ذہن ہے۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو مسجد کی تصویر بناتے ہیں، بہت سارے ایسے بچے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کے اندر جو بھی اس کے ذہن میں ہے وہ بچے مثلا اس کو کاغذ کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ عزیزو توجہ کیجیے گا، پروردگار نے ہمیں خلق کرنے کے بعد کتاب زندگی کے ورق کو سادہ چھوڑ کے تمہارے حوالے کر دیا کہ اب تمہیں خود بنانا ہے کہ تمہیں کیسا بننا ہے۔ اب ہر ایک انسان اپنی تصویر خود بنا رہا ہے۔ اب تصویر بنانے کے لیے پروردگار نے ایک رخ دیا، ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی نہیں، بالکل جب ابتدا میں تصویر بنانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو آمادہ کرتے ہیں تو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے، اس میں بہرحال ایک کچھ خطوط ہوتے ہیں، کچھ لائنز ہوتی ہیں، اس سے ہٹ کے تم بناؤ گے تصویر بگڑ جائے گی۔ پروردگار نے ان لائنز کو ہمارے حوالے کیا ہے، ان خطوط کو ہمارے حوالے کیا ہے، تمہیں کیسی تصویر بنانا ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو وہ بھی بتاؤں گا، کس طرح سے بنانا ہے اگر یہ سمجھنا ہے تو وہ بھی بتاؤں گا۔ تصویر بندگی کو بنانا ہے، بندگی سمجھ میں نہ آئے کیسے کرنا ہے، 14 ایسی ہستیوں کو بھیج رہا ہوں، ان کو دیکھتے جانا، اپنی تصویر زندگی بناتے چلے جانا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ان کو دیکھتے جانا اور ان کے نقش قدم پر اپنے قدم کو رکھتے چلے جانا، زندگی میں کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اب اسی لیے مسلسل قرآن کریم میں آپ کو مختلف مباحث میں تکرار نظر آئے گی، ریپیٹ نظر آئے گا، بار بار قرآن ایک ہی بات کو مختلف انداز سے کہتا نظر آئے گا۔ یعنی کیا، یعنی منزل یہ ہے کہ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن، تمہیں بلا رہا ہے کسی ایک اس منزل کی طرف جس سے تم غافل ہو۔ اب اس مقام پر آنے کے بعد آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مسلسل ہم سنتے آئے ہیں، تقوی الہی اختیار کرو ایمان لانے والوں، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ صادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جانا بار بار کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کے ساتھ نہ ہوگے تو ہوتے ہوئے بھی نہ ہوگے، پھر تمہارا کوئی وجود نہ ہوگا۔
پھر ایک حرف رہ جائے گا، پھر ہر ایک منزل پر تم دعائیاں دیتے رہو گے۔ ایک گھر کو تم سنبھال نہیں سکتے، سنوار نہیں سکتے۔ گھر ہوگا لیکن گھر ہونے کے بعد بھی گھر نہیں ہوگا، اس لیے کہ صرف ایک بلڈنگ کھڑی ہوگی، صرف اینٹیں ہوں گی، صرف پتھر ہوں گے، صرف پلر ہوں گے، نہ اس میں کوئی محبت ہوگی، نہ اس میں کوئی رشتہ ہوگا۔ بھائی بھائی رہ رہا ہوگا لیکن اجنبیوں کی طرح رہ رہا ہوگا۔ باپ بیٹے کے درمیان کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، بہن اور بھائی کے درمیان کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ رشتوں کے درمیان میں اگر انسیت چاہیے، اگر محبت چاہیے، اگر یہ جہتی چاہیے، اگر گھر کو ایسا گھر چاہیے جو ظاہری طور پر بھی گھر ہو، معنوی طور پر بھی گھر ہو، جہاں جاؤ تو سکون ملے، جہاں جاؤ تو احساس طمانینت ہو، اگر وہ گھر چاہیے تو اس گھر کی طرف آؤ جو مدینے میں سب سے حقیر گھر تھا، لیکن اس سے بڑا کائنات میں کوئی گھر نہ تھا، لیکن اس سے بڑا کائنات میں کوئی گھر نہ تھا، اور یہ گھر فاطمہ کا گھر تھا۔ اور فاطمہ کے گھر کے بعد ان کے فرزندوں کے گھر، ان کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزو، اب آئیے اس منزل پر جو یہ شب شہادت ہے امام ہادی علیہ السلام کی، کیا 42 سال کی مختصر زندگی، اور اس 42 سال کی زندگی میں کیا کچھ نقوش ہمارے لیے نہیں چھوڑے ہیں، کیا کچھ ہمیں نہیں بتایا۔ صرف ایک منزل، چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے اور کل کے لیے بہت معذرت کہ میں وقت کا لحاظ نہیں کر سکا، آج کوشش یہ کروں گا کہ اپنے وقت پر بات کو تمام کروں، لہٰذا گفتگو بہت انداز اور بہت پہلوؤں سے ہو سکتی ہے، لیکن صرف ایک مرحلہ۔ امام کی زندگی میں ہمیں تلاش کرنا ہے خیر کو، نیکی کو، کہ امام نے دوسروں کے ساتھ، ایک تو مطلق خیر ہے، امام کی پوری زندگی خیر ہی خیر ہے، لیکن جسے ہم نیکی کہتے ہیں، کسی کے ساتھ تعاون کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے ہاتھ کو پکڑ لینا، یہ امام کی زندگی میں کس مقام پر ہے۔ لیکن جب ہم خیر کی گفتگو کرتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، تو پروردگار نے مختلف انداز سے خیر کا مختلف مقامات کا تذکرہ کیا ہے، اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ ایک وہ آیت کریمہ جو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، آپ کے پیش نظر ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اگر ہم نے خیر کیا ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دے گا، شر کیا ہے وہ بھی ہمیں دکھے گا۔ اب علماء نے یہاں پر ایک گفتگو یہ بھی کی ہے کہ کبھی کبھی یہ خیر اور شر اسی دنیا میں دکھتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے اسی دنیا میں، اگر کسی کے ساتھ برائی کی ہے تو اسی دنیا میں۔ عزیزوں، عجیب مراحل ہیں کہ انسان خود محسوس کر سکتا ہے۔ بعض عرفاء اور بزرگ شخصیتیں جب آپ ان کے پاس اپنا کسی مسئلے کو لے کے جائیں، اپنی کسی بات کو لے کے جائیں کہ ہمارے یہاں یہ ٹینشن چل رہا ہے، یہ مسئلہ چل رہا ہے، یہ مصیبت چل رہی ہے، اس مسئلے میں ہم گرفتار ہیں، پریشان ہیں، تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کہاں پر زندگی میں کسی کے ساتھ برائی کی تھی، یہ اس کا اثر ہے جو آپ کی زندگی میں دکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ ہر ایک اس چیز کو نہیں دیکھ پاتا۔ عجیب منزل ہے یہ، وہی افراد کے جن کے کان صرف وہ سنتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، جن کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو خدا چاہتا ہے، وہ افراد پھر سب کچھ وہ دیکھتے ہیں جو حقیقت ہوتی ہے، ان کو ہر ایک حقیقت نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، چاہے وہ کان ہو، چاہے وہ آنکھیں ہوں، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ منہ ہو، ان سب کا تعلق دل سے ہے۔ کانوں کے ذریعے سے جو مرکز دل ہے متاثر ہوتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے مرکز جو دل ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، کہ انسان اگر اس کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، اپنے اوپر اپنا اختیار نہیں رکھتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر شیطان کے ہاتھوں میں اسیر ہو جایا کرتا ہے۔ خیر کی میں جو گفتگو کر رہا تھا، خیر بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو ذرا سا آپ، جس کے روایات میں کہا گیا اگر 40 دن تک اپنے آپ کو آپ سنبھال لیں، 40 دن تک، تو آپ خود مسلسل اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ کیا خیر اور کیا برکت ہے۔ 40 دن تک، صرف 40 دن تک انسان، روایت کے جملے ہیں کہ اگر 40 دن تک انسان خدا کی راہ میں جیسے خدا نے چاہا ویسے زندگی گزار لے، تو اب ینابیع حکمت کے چشمے
اس کے وجود سے پھوٹنے لگتے ہیں. خود اس کے وجود کے اندر وہ معنویت جاگ جاتی ہے کہ حقیقتوں کو وہ دیکھتا ہے, وہ مشاہدہ کرتا ہے. خیر کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ ہر ایک کو دیکھنا ہے خیر. 2-3 مرحلے ہیں عزیزوں اس تک پہنچتے ہوئے, اور پھر متصل ہوں گا امام ہادی علیہ السلام سے, کہ جہاں پر قرآن ایک منزل پر کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو خیر دیکھنا ہے, وہیں کچھ لوگوں کو بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو خیر کے سلسلے سے بخل رکھتے ہیں, بخیل ہیں, کنجوس ہیں. اشحۃً علی الخیر, شحہ یہ آپ یہاں پر اس کنٹری میں ہیں, بہرحال عربی سے تھوڑا بہت واقف اور بہتر طور پر سمجھتے ہیں اگر فصیح عربی آپ کے پیش نظر ہے. بخل کو کہتے ہیں شحہ, انسان کنجوس جہاں پہ ہوتا ہے. اشحۃً علی الخیر, قرآن نے کچھ ان لوگوں کو پیش کیا ہے جو کنجوس ہوتے ہیں خیرات کرنے میں, نیکی کرنے میں, خیر میں, ہر ایک بات میں وہ فراخ دل ہیں, لیکن جہاں کوئی نیکی کی بات آئے گی وہاں پہ بہت کنجوس ہیں. ہر جگہ وہ پیسہ لٹا دیں گے, لیکن جہاں کہیں کوئی ایسی منزل آئے گی کہ کسی ضرورت مند تک پہنچنا ہے تو اب ان کی جیب بھاری ہو جائے گی. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود بخیل ہیں, کچھ وہ ہیں جو نہ خود دیتے ہیں نہ دوسروں کو دینے دیتے ہیں, نہ دوسروں کو دینے دیتے ہیں. ان کو قرآن نے کہا مناع للخیر, یہ وہ لوگ ہیں جو خیر سے روکتے ہیں. خود بھی مسجد میں نہیں آتا, ایک منزل ہے, دوسرے کو بھی, اپنے دوست کو بھی نہیں جانے دیتا, کہاں جاؤ گے. خود بھی مجلس میں شریک نہیں ہوتا, اپنے دوست کو بھی نہیں شریک ہونے دیتا, کہاں جاؤ گے. خود بھی برائیوں کی طرف جاتا ہے, اپنے دوست کو بھی لے کے جاتا ہے. یہ مناع للخیر. اور اسی کے مقابلے پر ان دو اشحۃً علی الخیر اور مناع للخیر کے مقابلے پر ہے یسارعون فی الخیرات, وہ افراد جو خیرات کی طرف تیزی سے سبقت کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, مسابقہ دیتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, خیر کا مقابلہ کرتے ہیں. اب یہ خیر آپ دیکھیں, امام ہادی علیہ السلام کی زندگی میں کس منزل پر نظر آتا ہے, جن کی زیارت جامعہ ہمارے پیش نظر ہے کہ جہاں کہیں بھی خیر ہے کنتم اصلہ و فرعہ و مأواہ و منتہا. عجیب منزل عزیزوں, جہاں کہیں کائنات میں خیر ہے اس کی اصل بھی آپ ہیں, اس کی جڑ بھی آپ ہیں, اس کی انتہا بھی آپ ہیں, اس کی ابتدا بھی آپ ہیں. اور یوں ہی نہیں ہے کہ جذبات میں آ کے کچھ جملے بول دیے گئے ہوں, نہیں, یہ پوری زندگی میں نظر آتا ہے. کہاں نظر آتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ صرف اپنوں کے ساتھ نیکی نہیں کی ہے, اپنوں کے ساتھ خیر نہیں ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کس سمت میں دعوت دی ہے, کس سمت میں ہمیں بلایا ہے, کہ ان کی زندگی ہمارے لیے کس قدر اہم ہونا چاہیے. اور نہ صرف اہم ہونا چاہیے کہ ہم صرف جب کوئی اچھی بات آئے تو ایک اچھے شاعر کے اچھے شعر کی طرح تعریف کر کے گزر جائیں گے, بہت اچھی بات ہے, بہت بڑھیا, لیکن اس شعر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایسا نہ ہو. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھی بات پڑھ لی, وہ بہت اچھی بات ہے, بس یہ ایک اچھے شاعر کو پڑھ لیا, بڑا اچھا کلام ہے, لیکن اس سے اور ہم سے کوئی ٹچ نہیں ہے, کوئی ربط نہیں ہے. نہیں, ہمیں بھی کچھ کرنا ہے, مجھے بھی کچھ انجام دینا ہے. کہ انہوں نے اپنی زندگی اگر خیر میں گزاری ہے تو اگر ہمیں بھی اس منزل تک پہنچنا ہے جہاں ہم اپنے آپ بعد میں کہیں, ہم جس کے چاہنے والے ہیں وہ پہلے کہہ دے ہمارا چاہنے والا. یہ بڑی بات ہوگی کہ ہمیں وہ پہچان لے کہ ہمارا چاہنے والا ہے. اس منزل تک اگر ہمیں پہنچنا ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا ہے. پہنچنا ہے تو یقیناً عزیزوں پھر سرگردانی سے نکلنا ہوگا, پھر کنفیوژن سے نکلنا ہوگا کہ جو کچھ بھی ہے چل رہا ہے, چلنے تو جیسا بھی ہے, جہاں جس طرف سے جو مزاج بن گیا, جس طرف قدم اٹھ گئے. نہیں, اب قدم وہاں اٹھنے چاہیے جہاں ہمارا جو محبوب ہے چاہتا ہے. اب ہماری نظر وہاں دیکھے جو ہمارا محبوب چاہتا ہے. تو عزیزوں اگر یہ منزل ہے تو آپ دیکھیں کہ امام ہادی علیہ السلام کی زندگی میں جہاں بہت سارے ایسے دروس ملتے ہیں, وہاں یہ خیر والا جو مرحلہ ہے بہت نمایاں طور پر دکھتا ہے کہ صرف اپنوں کے ساتھ نہیں, دوسروں کے ساتھ خیر کیا. ایک عیسائی ہے یونس یا یوسف نامی ایک شخص ہے, ظاہراً یوسف بن اسحاق, عیسائی ہے اور پریشان حال ہے. اس کے ہمسائے میں, پڑوسی میں ایک شیعہ رہتا ہے, اس کے پاس پہنچا
کہتا بڑا پریشان ہوں، اور میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ متوکل نے اپنے دربار میں بلایا ہے، اور متوکل اتنا ظالم بادشاہ کہ اگر دربار میں کسی کو بلاتا ہے تو یا تو اس کو زندان میں جانا ہے یا اس کا سر تن سے اتار دیا جائے گا۔ پریشان ہے، بہرحال مجھے متوکل نے کیوں بلایا ہے۔ اس شیعہ کے پاس پہنچا جو اس کا ہمسایہ تھا، پڑوسی تھا، کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے امام صاحب کرامت ہیں، اگر میں ان کے لیے نظر مان لوں تو کیا میرے ساتھ خیر کی گنجائش ہے؟ عزیزو، ایک مرحلہ ہے، سوچنے کا مقام ہے، ایک منزل پر ہمارا امام کس منزل و مقام اور درجے پر ہے۔ ایک عیسائی اس کو سمجھتا ہے کہ ان کے اندر کیا خیر پایا جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہاں سے جوڑتا ہے، وصل کرتا ہے۔ افسوس کا مقام ہوگا کہ ہم اس خیر کو نہ سمجھتے ہوئے اپنے جڑے ہوئے دامن کو الگ کر لیں، یہ ایک افسوس کا مقام ہوگا۔ وہ ہمسایہ جو شیعہ ہے وہ کہتا ہے یقیناً جاؤ ان سے متوسل ہو، ان سے توسل کرو گے تو تمہاری حاجت پوری ہوگی، اور شاید امام بھی اس کے اوپر ایک عنایت کریں اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، امام سے توسل کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متوکل کے پاس گیا بھی اور متوکل کے پاس سے واپس بھی آ گیا، اس کی جان محفوظ رہی۔ تو اب سوچتا ہے جا کے سامرہ میں یہ ہدیہ جو امام کے لیے اس نے نذر کیا تھا امام کے حوالے کر دے۔ سامرہ میں اس کو راستہ نہیں پتا کہ کدھر جائے، اپنے اونٹ سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو صاحب خیر ہے جس نے میری ساتھ نیکی کی ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتا ہے، اور جانور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو بھی پہچانتے ہیں، یہ خود مجھے پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کے معیار کو چھوڑ دیتا ہے، جانور لے جا کر جو اس کا ناکا تھا امام کے گھر کے باہر رک جاتا ہے۔ رکا، اندر سے آواز آئی یوسف تم آ گئے۔ اندر داخل ہوتا ہے، جو نذرانہ تھا غلام کے حوالے کرتا ہے اور مولا کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ مولا آپ کا بہت شکریہ کہ میری جان بچ گئی۔ یہ عزیزوں منزل ہے، ایک عیسائی ہے لیکن امام نے صرف اس حیثیت سے اسے دیکھا کہ ایک انسان ہے۔ عزیزوں عجیب بات ہے، ایک عیسائی پورے مسلک اور مذہب بالکل اس کے اندر ایک 180 پوائنٹ تضاد کے باوجود، اختلاف کے باوجود، صرف ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اگر امام سے متوسل ہوتا ہے تو امام اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شیعہ ہونے کی حیثیت سے امام سے توسل کریں اور امام ہماری بات نہ سنیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ہمارے توسل میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی خامی ہمارے اندر رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل پاتا، یا پھر مصلحت امام کی کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری منزل، عبد الرحمن نامی شخص ہے، اصفہان میں رہتا ہے۔ اس وقت وہاں پہ شیعہ نہیں ہوا کرتے تھے، سنی مذہب تھا، اور اس کے ساتھ بھی اسی قسم کا مسئلہ پیش آیا۔ بہت گرفتار تھا، بہت پریشان تھا، کہا کہ کیا کروں، بہت مقروض ہوں۔ کسی نے اس سے کہا کہ جاؤ متوکل کے پاس، کیونکہ بہرحال بادشاہ ہے، ٹھیک ہے سنتا نہیں ہے لیکن کبھی کبھی بادشاہ ہوتا ہے، کیا پتہ کیا اس کا مزاج ہو، کس مزاج میں ہو سکتا ہے، تمہاری بات سن لے، جاؤ اس کے پاس۔ آتا ہے بادشاہ کے پاس تو دور سے آواز آتی ہے کہ ابن الرضا آ رہے ہیں، راستہ چھوڑ دو۔ امام ہادی علیہ السلام آ رہے تھے، لوگوں کا ایک مجمع تھا جو امام کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ کہتا ہے کہ یہ عبد الرحمن خود کہتا ہے کہ میں نے اس وقت جب امام کے سلسلے سے سنا، میں امام نہیں مانتا تھا، کیونکہ در حقیقت ماجرا یہ ہوا کہ اس سے کسی نے سوال کیا، عبد الرحمن تم کیسے شیعہ ہوئے، کیوں کر شیعہ ہوئے؟ کہا میں شیعہ نہیں ہوتا، لیکن امام کی ایک کرامت نے مجھے شیعہ کر دیا۔ اور وہ یہ ماجرا تھا کہ میرا قرض بہت تھا اور میں اپنے قرض کو اتارنے کے لیے بادشاہ کے دربار تک گیا، اور وہاں پر امام کی سواری تھی۔ جب میں نے امام کے چہرے اقدس کو دیکھا اور پاکیزگی کو دیکھا اور قداست کو دیکھا تو میرے دل سے آواز نکلی کہ یہ اس پاکیزہ شخص کے ساتھ نہ جانے یہ خلیفہ کیا کرے۔ پروردگار اس شخص کو اس بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھے۔ عبد الرحمن یہ کہتا ہے اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے چونکہ اپنا کام تھا، امام کی سواری کے میں نزدیک گیا تو ایک مرتبہ امام نے کہا عبد الرحمن گھبراؤ مت،
مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے. امام نے کہا عبد الرحمن گھبراؤ مت, مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور عبد الرحمن یہ جو تمہارے اندر جذبہ آیا ہے میرے لیے خیر کا, یہ جو جذبہ آیا ہے, جو تم نے میرے لیے دعا کی ہے, اب تم نے یہ دعا کی ہے تو پھر میں تمہیں 3 چیزیں دے رہا ہوں عبد الرحمن. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں جو کام, جس کام کے لیے تم آئے ہو اس میں کامیابی ملے گی, اور تمہیں بھی بادشاہ کی طرف سے کوئی غضب نہیں پہنچے گی, پہلی بات. دوسری بات عبد الرحمن اب اس کے بعد سے تم مریض نہیں ہوگے. تیسری بات تمہارے پاس اولاد نہیں ہے عبد الرحمن, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے 10 بیٹے ہوں گے. عبد الرحمن آیا اور کہنے لگا, اب یہ جو نقل کر رہا ہے روایت کو, یہ 86 سال کی عمر میں نقل کر رہا ہے, کہتا ہے خدا کی قسم وہ دن اور آج کا دن میں کبھی مریض نہیں ہوا. میرے پاس ایک بیٹا نہیں تھا, میرے 10 بیٹے ہیں. اب تم یہ بتاؤ جس کی طرف سے اتنا خیر مجھ تک پہنچا ہو, کیسے اس کے مذہب کو چھوڑ دوں اور کیسے اس مذہب پہ رہوں کہ جہاں رہنے کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد یہ شیعہ ہو جاتا ہے, اور شیعہ ہونے کے بعد یہ وجہ بیان کرتا ہے امام کے سلسلے سے. عزیزو یہ امام جو خیر پہنچا رہے ہیں, آپ دیکھیں یہ خیر میں نے بہت سارے ایسی جگہ سے گریز کیا ہے جن کا تعلق اس خیر کا ہم تک پہنچا ہے اور شیعوں تک پہنچا ہے. نہ جانے کتنے ایسے مراحل ہیں, کتنے ایسے واقعات ہوں گے ان سے گریز کرتے ہوئے. یہ وہ شخصیت ہے جو ہر ایک مقام پر, ہر ایک منزل پر لوگوں کے لیے اپنے وجود کے اندر ایک درد مندی رکھتی ہے. اچھا, ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ایک خاص صفت آپ کو نظر آئے گی, ایک خاص چیز نظر آئے گی. یہ جو جملے ہیں آیت کے, یہ جو گفتگو ہے قرآن کریم کی کہ اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو عمل صادقین کا عمل ہے ویسا عمل تمہارا عمل ہونا چاہیے. ہم نے ان صادقین کو ایسے دیکھا ہے کہ زندگی میں چاہے جس طرح سے رہیں, چاہے جتنی قسم کرسی میں رہیں, چاہے جتنی محرومی کا شکار رہیں, چاہے ان کے یہاں کھانے کے لیے کچھ ہو نہ ہو, لیکن ان کا دل تڑپتا ہے غریبوں کے لیے, بے نواؤں کے لیے, ان بے سہاروں کے لیے کہ جن کا کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صادقین کی راہ پر چلنے والے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہی تڑپ ہونا چاہیے, وہی جذبہ ہونا چاہیے, وہی کیفیت ہونا چاہیے کہ مولا آپ کھانا نہیں کھاتے اس وقت تک جب تک کسی کو کھلا نہیں دیتے ہیں. ہمارے اندر کیا یہ کیفیت ہے؟ اپنے آپ کو ہمیں تولنا ہوگا اس میزان پہ آنے کے بعد کہ ہم صادقین کے ساتھ ہونے کی بات تو کرتے ہیں, لیکن ہمارے اندر اتنا جذبہ بھی ہے کہ واقعاً ہم صادقین سے جڑ جائیں, اس لیے کہ ان کا عمل ایسا ہے. اور یہ عمل اتنا عظیم عمل ہے عزیزوں. جو شخصیت ہے ایک کرشماتی شخصیت, اس شخصیت نے بہت کچھ ہمیں سکھایا ہے. نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں. کوئی آیا اور آنے کے بعد دور سے کہتا ہے مولا بہت مقروض ہوں. آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں کیا ہے یہ کہ کہیں کوئی آتا ہے کہ میں مقروض ہوں, کہیں کوئی آتا ہے کہ میری کھیتی باڑی خراب ہو گئی, کہیں کوئی آتا ہے کسی ایک مقام پر, کسی ایک منزل پر کوئی بتائے کہ امام نے کہا ہو کہ تم مستحق نہیں ہو, تم مستحق نہیں ہو. لیکن عزیزوں ہم سوچیں اور غور کریں کہ ساری طرح کی دقتیں, جو کوئی دقت, کوئی باریکی جو ہم اپنی زندگی میں نہیں کرتے, وہ تمام دقتیں وہاں پر ہو جاتی ہیں جب ہماری جیب سے کچھ نکل کے جا رہا ہوتا ہے. جھوٹ تو نہیں بولتا, خیانت تو نہیں کرتا, امانت داری اس کے اندر ہے. گویا آپ کسی مستحق کو تلاش نہیں کر رہے ہیں, ایک امام جماعت کو تلاش کر رہے ہیں جس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. یعنی وہ دقتیں امام جماعت کے ساتھ میں نہیں ہوتی ہیں جو کسی مستحق کے ساتھ ہوا کرتی ہیں. جبکہ منزل یہ ہے کہ ہم نے امام علی کو دیکھا ہے کہ وہ مستحق کے آنے کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ گٹھر لاد کے اپنے کندھے پر جایا کرتے تھے, تلاش کیا کرتے تھے کہاں کوئی مستحق ہے. ہم نے امام سجاد کو اسی انداز سے دیکھا ہے, امام محمد باقر کو اسی انداز سے دیکھا ہے, اپنے دیگر ائمہ کو دیکھا ہے. ائمہ کی سیرت کا ہم سے مطالبہ یہ ہے, میرے چاہنے والوں, میرے ماننے والوں, میرے دوستوں, اگر تم مجھے چاہتے ہو, اگر تم مجھے مانتے ہو, اگر میری محبت میں تڑپتے ہو تو اس کی تڑپ میں تڑپو
کہ جس کی تڑپ میں تمہارا امام تڑپتا ہے. ہم کہیں نہیں تڑپتے لیکن ہم کسی غریب کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. ہم کہیں نہیں تڑپتے لیکن ہم کسی بیوہ کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. یہ کیفیت اگر تمہارے اندر ہے تو اب یقیناً خدا وہ برکت دے گا. تمہارے مال میں بھی برکت ہوگی, تمہاری زندگی میں بھی برکت ہوگی, تمہارے گھر میں بھی برکت ہوگی. اب وہ زندگی گزارو گے کہ سکون تمہارا سرمایہ ہوگا. اب کسی ایک منزل پر تم یہ نہیں کہتے نظر آؤ گے کہ صاحب کیا کریں, سب کچھ ہے لیکن ایک ہی چیز نہیں ہے جس کا نام سکون ہے, بلکہ اب منزل یہ آئے گی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی تمہیں جس بات پہ اطمینان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے امام کے پیرو ہیں. کچھ ملا ہو نہ ملا ہو اس پیروی سے, لیکن ہمیں سکون کی دولت ملی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور یہ امام ہادی علیہ السلام کی خاص طور پر زندگی میں نمایاں چیز ملتی ہے. اور صرف اس منزل پر نہیں ہے کہ امام کے یہ دروس جوانی اور نوجوانی کی منزلوں کو سر کرنے کے بعد وہ نہیں, بچپن سے امام کی پرورش اسی طرح سے ہوئی ہے. بچپنا ہی اس انداز سے گزرا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب معتصم نے سن 218 ہجری میں امام کو بلایا ہے, امام جواد علیہ السلام کو جب بلایا ہے اور بلا کے سامرہ میں رکھا ہے, تو امام ہادی 6 سال کا سن ہے. ایک دوسرے پہلو کی طرف ایک اشارہ کر رہا ہوں اور اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. امام جواد کو بلایا, امام ہادی کا سن 6 سال کا ہے. اور جب اسے پتا چلا معتصم کو کہ امام کا ایک 6 سال کا بیٹا مدینے میں رہ گیا ہے, تو سمجھتا ہے کہ بہرحال مدینے میں شیعہ تھے اس دور میں, اصحاب اسی مدینے سے ان کا تعلق تھا, رہا کرتے تھے, اور ائمہ تحریر علیہ السلام سب کا تعلق مدینے سے. تو خاص طور پر اسے ایک خوف پیدا ہوا اپنی حکومت کو لے کے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیٹا جو 6 سال کا بیٹا ہے, کم سن ضرور ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں اور ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے, جبکہ یہ خود سامرہ میں بیٹھا ہے. کیا انداز اپناتا ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں ائمہ تحریر علیہ السلام نے وہ دروس ہمیں پیش کیے, ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ جو ہمیں سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کیسے بندگی کی راہ پر آگے بڑھو, وہیں امام کی وہ زندگی بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ جہاں نہ بچپن نہ جوانی اور نہ بزرگی, ہر ایک پہلو زندگی کا ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے. اور مکمل طور پر اس پلاننگ کو, اس منصوبے کو باطل کرتی نظر آ رہی ہے امامت, کہ جو بادشاہت امامت کے مقابلے پہ لے کے آتی ہے. معتصم نے امام کے اوپر نگرانی کرنے کے لیے ایک شخص کو تلاش کیا جو دشمن اہل بیت میں مشہور تھا, اور اس کے بعد کہا کہ مدینے میں ایک ایسے شخص کو تلاش کرو کہ جس کی دشمنی بہت زیادہ ہو اہل بیت سے. جب ایسا شخص تلاش کر لیا گیا تو اس کا نام تھا جنیدی. دیکھیں تاریخ میں جنیدی کو بھیجا کہ جاؤ تم امام ہادی کی تربیت کرو. چاہتا کیا ہے کہ یہ محسوس یہ کر رہا ہے کہ جب بچہ پروان چڑھتا ہے, بڑا ہوتا ہے, تو ماحول اطراف گرد و نواح کے حالات اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. لہذا چاہتا یہ ہے کہ اگر دشمن کوئی اہل بیت اس بچے کی تربیت کرے گا, پروان چڑھائے گا, نہیں سمجھتا مزاج امامت کو, اپنی ظاہری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے, تو ظاہر ہے پھر ہماری حکومت محفوظ رہے گی چونکہ تربیت دوسرے انداز میں ہوگی. اس جنیدی کو جو دشمن اہل بیت ہونے کی حیثیت سے مشہور ہے, رگ رگ میں اس کی اہل بیت کی دشمنی ہے, جب بھیجتا ہے اور کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو اپنے ایک مامور کو بھیجتا ہے, ایک کارندے کو بھیجتا ہے کہ جا کے دیکھو تربیت میں نے امام ہادی کے سلسلے سے اس کو مامور کیا تھا, کیا کیا اس نے, اس کو میں تنخواہ دے رہا ہوں, پیسہ دے رہا ہوں اسی بات کا, کیا کیا. اب وہ آتا ہے مامور, اور آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ بھائی یہ بچے کی تربیت کیسی چل رہی ہے. تو کہا بچہ, کون سا بچہ؟ کہا یہی بچہ کہ جس کی تربیت کے لیے تمہیں مامور کیا گیا تھا, جس کے لیے تم نوکری کر رہے ہو. کہا تم اسے بچہ کہتے ہو, شرم نہیں آتی؟ میں ایک علم کے ایک باب کو کھولتا ہوں, اس سے 1000 باب میرے سامنے کھول کے بیٹھ جاتا ہے. تم اسے بچہ کہہ رہے ہو, اور کیسی باتیں تم اس کے سامنے اس کے لیے کہہ رہے ہو. بچہ کہنا اس کی توہین ہے, اور تم استاد اور شاگرد کی بات کر رہے ہو. اس سے میں کہتا ہوں کہ آؤ, یہ دروازہ ہے, داخل ہو جاؤ حجرے کے اندر, قرآن کی آیت پڑھو,
اور سورہ پڑھو تو کبھی یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کون سا سورہ پڑھوں، سورہ انعام پڑھوں، سورہ نساء پڑھوں، سورہ مائدہ پڑھوں، کیا پڑھوں؟ تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اسے کیا بتاؤں۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ بچہ جس کی تربیت کی تم بات کر رہے ہو، جو تم نے استاد بنایا ہے، یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے یہ آیت پڑھی، اس میں تمہیں کوئی ابہام، کوئی شک تو نہیں ہے؟ میں تمہیں اس کی تفسیر بتاتا ہوں، اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، اس کے معنی بتاتا ہوں، اس کا مفہوم بتاتا ہوں، اور آگے بڑھ کے ہم سے کہتا ہے اگر تمہیں اس کی متشابہ آیات نہیں پتا ہے تو میں بتاتا ہوں محکم کون سی ہے، متشابہ کون سی ہے، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے۔ تم اسے بچہ کہتے ہو، اور یہ منزل ہے کہ اس کے بعد تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ استاد کہ جسے معتصم نے اس لیے رکھا تھا تاکہ امام کی تربیت کرے، وہ استاد منظر بدل کے شاگرد بن جاتا ہے اور یہ بچہ مسند درس پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے عزیزوں، میں اس منزل تک لے آیا، عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو دشمن اہل بیت تھا، امامت سے جڑنے سے پہلے جسے دشمن اہل بیت لکھا جاتا تھا، جس کی جب بات ہوتی کہ جنیدی کون ہے تو کہا جاتا تھا دشمن اہل بیت ہے، جب وہ امامت سے متصل ہو گیا اور اس نے ثانوی ادب طے کیا تو اب لکھا جاتا ہے کہ شیعہ اہل بیت ہے۔ عزیزوں، اب یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے، یہ سمجھنے کا مقام نہیں ہے کہ یہ ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے کہ ہم اہل بیت سے جتنا کسی مقام اور کسی منزل پر متمسک ہوتے جاتے ہیں اتنا ہمارے ذہن میں کنفیوژن کریٹ ہوتا جاتا ہے۔ کیا یہ ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ہم کسی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کسی غلط منزل کو ہم طے کر رہے ہیں؟ ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو اہل بیت سے جڑتا ہے کنفیوژن دور ہوتے ہیں، شیعت سے وابستہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے اتحاد کی طاقت کو سمجھتا ہے، مرکزیت کو سمجھتا ہے، محوریت کو سمجھتا ہے، وہ انتشار نہیں پھیلاتا، وہ تفرقہ نہیں پھیلاتا، وہ اپنی انا کا خون کر کے وہ ملت کے لیے، وہ اجتماع کے لیے، وہ معاشرے کے لیے قربانی دیتا ہے۔ وہ ہر جگہ اپنا بت نہیں کھڑا کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہماری انا کے بت، جہاں ہمارے خودساختہ دیوتا ہم خود کھڑے کر رہے ہیں خواہشات کے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی منزل یہ ہے کہ ہم کسی منزل پر، کسی مرحلے پر اس مقام سے بہت دور ہو رہے ہیں جو ہونا چاہیے، جہاں امامت کی تعلیمات ہیں، جہاں مکتب اہل بیت ہے، ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے راستے میں قدم بڑھا رہے ہیں۔ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزوں۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ اسی امام کی زندگی میں مسلسل، جس کی زندگی خیر ہے اور خیر محض ہے، جس نے بتایا اپنی مجاہدانہ زندگی میں کہ کس طرح سے تمہیں آگے بڑھنا ہے، کس طرح سے تمہیں جینا ہے۔ اگر جینے کا طریقہ تم اپنے ائمہ سے نہیں لوگے تو کس سے لوگے؟ تمہارے ائمہ کی زندگی میں ایک خاص چیز رہی کہ ان کے وجود کے اندر ایک درد مندی پائی جاتی تھی، ایک تڑپ پائی جاتی تھی دوسروں کے لیے کچھ کرنا۔ سب کرتے ہیں اپنے لیے، پھر سب میں اور تم میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ سبھی جی رہے ہیں زندگی تو، لیکن تمہاری زندگی میں، اوروں کی زندگی میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ جیے سب، زندگی سب نے گزاری، سلاطین، بادشاہ، نہ جانے کتنے نامور، فاتح، سب رہے اس دنیا میں، لیکن آج کہاں ہیں؟ اور تمہارے ائمہ نے بھی زندگی گزاری، ان کو تلاش کرو وہ کہاں ہیں۔ کہیں ملے نہ ملے، لیکن ایک مرتبہ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھنا، کسی کونے میں تمہارا امام تمہیں ملے گا، اور جب ملے گا تو اس منزل پر جا کر ٹھہر جانا، اس سکون کو تلاش کرنا کہ جہاں تم امام سے جا کے ٹچ کرتے ہو، جو کیفیت، جو سرور تمہارے وجود کے اندر آتا ہے، وہ کہیں اور مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ اگر وہ کہیں نہیں مل رہا ہے تو سوچنا یہی حقیقت ہے، اس لیے کہ حقیقتوں میں سکون ہے، حقیقتوں میں اطمینان ہے، اور وہاں سے تم وابستہ ہو جاؤ۔ اور اگر یہاں پر تم آ گئے تو تمہاری زندگی کا انداز بدل جائے گا اور رخ بدل جائے گا۔ عزیزوں، بڑا ایک حساس مرحلہ ہے۔ ذرا محسوس کیجئے گا کہ امام علیہ السلام کو متوکل نے دربار میں بلایا ہے کس مقام پر؟ کہ جب محفل سجی ہوئی ہے اور شراب چل رہی ہے۔ امام گئے وہاں پر جہاں شراب چل رہی ہے، گئے
عزیزوں بہت آسان ہے پڑھ دینا کہ گئے، لیکن کیسے گئے، کتنا سخت ہوگا۔ آج آپ جو اس راہ پر چل رہے ہیں، جو امام نے بتائی ہے، اس راستے پر چل رہے ہیں، آپ ہمت نہیں کر پاتے ہیں کسی ایسی جگہ جانے کی جہاں کوئی برائی ہو رہی ہو، کہ نہیں ہمارے شایان نشان نہیں ہے، کوئی کھینچ کے بھی لے کے جانا چاہے تو نہیں۔ لیکن عزیزوں کبھی کبھی بہت سخت وقت ہو جاتا ہے کہ جہاں انسان مجبور بن جاتا ہے، یعنی یہ لفظ بھی مجبوری ہے کہنا کہ امام کبھی مجبور نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک وقت کا تقاضا ایسا ہوتا ہے، پروردگار کی مصلحت کچھ اور ہوتی ہے، اور ایسی منزل پر انسان کے سامنے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ اسے دین کو پہنچانا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں تک قرآن کے معارف کو پہنچانا ہے۔ اور یہ وہ وقت نہیں ہے کہ اگر بادشاہ سے الجھا جائے گا، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا تو نتیجہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ لہذا امام گئے، وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد امام نے جو مشہور اشعار پڑھے ہیں، جب متوکل نے جام شراب امام کے سامنے لا کے دیا اور کہا کہ آپ بھی پئیں، تو امام نے کیا عجیب و غریب انداز میں گفتگو کی ہے۔ متوکل تو بھول رہا ہے کہ تجھ سے پہلے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں ذرا سنیے گا، تجھ سے پہلے متوکل نہ جانے کتنے سلاطین تھے، نہ جانے کتنے بادشاہ تھے، آج نہ ان کے تخت کا پتہ ہے نہ ان کے تاج کا پتہ ہے، جا دیکھ ان کھنڈروں کو دیکھ کہ جہاں تو تلاش کرے گا تو نشان قبر میں ملنے والا نہیں ہے، نہ جانے کتنے کیڑے ہیں جو ان کے بدن کو کھا کے ختم کر چکے، ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے، وہ سب کے سب اس دنیا میں کس منزل کس مقام سے گزر کے کہاں پہنچ گئے کچھ پتہ نہیں ہے، اور تو آج یہ شراب پی رہا ہے، رونت میں ہے اپنی بادشاہت کی، اپنی تمکنت کی۔ کیا تجھے یہ نہیں پتا کہ ایک دن تیرا حال بھی ایسا ہی ہوگا، نہ تیرے ہاتھ میں یہ جام ہوگا، نہ تیرے سر کو یہ تاج ہوگا، نہ تیرا محل ہوگا، نہ جانے کب کس طرح کے کیڑے تجھے کھا رہے ہوں گے۔ یہ جو گفتگو کی ہے تو متوکل اب شراب پینا بھول گیا، جام اس کے ہاتھوں میں تھر تھرا رہا ہے، اور آنکھوں سے عجیب دہشت ٹپک رہی ہے، ماتھے پر پسینے کی بوندیں ہیں۔ اس منزل پر ایک مرتبہ خود ہی شراب کو پھینک دیتا ہے، اور پھینکنے کے بعد امام کو احترام کے ساتھ بلاتا ہے۔ یہ کون؟ متوکل، جس سے خونخوار کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے، جس کو چین ہی نہیں ملتا تھا جب تک کہ کسی کو قتل نہ کر دے، کسی کی لاش کو جب تک تڑپتا ہوا نہیں دیکھتا تھا، اس کا کھانا ہضم نہیں ہوا کرتا تھا۔ عزیزوں دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو عرض کرتا کہ یہ کیسا بادشاہ تھا ظالم، لیکن اس کے بعد امام نے جو گفتگو کی ہے اس انداز سے، اتنا حکیمانہ عمل امام کا۔ عزیزوں ذرا سوچیں کہ اگر ایک اسکالر نے لکھا، بڑی اچھی گفتگو کی انہوں نے، میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ وہاں تک پہنچیے گا، انہوں نے کتاب لکھی ہے 250 سالہ انسان، یعنی امامت کی پوری زندگی کو ایک انسان کی حیثیت سے پیش کیا ہے، 250 سالہ انسان۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں اس بات کو کہ امام کچھ اور بھی تو کر سکتے تھے ہماری طرح، کہ جہاں ہمیں زبردستی بلایا گیا ہو اور شراب کے جام رکھے ہوں تو جا کر توڑ پھوڑ بھی تو کی جا سکتی تھی۔ تھوڑے بہت تو شیعہ تھے، چاہنے والے تھے، دربار میں بھی 2-1 لوگ تھے چاہنے والے جاننے والے، بہرحال تھوڑا بہت سپورٹ، اور پھر سپورٹ کی بات ہی کیا ہے، یہ کر سکتے تھے چونکہ امام تھے، اور امام کو معلوم تھا کہ کب ان کو موت آنی ہے، کب ان کی شہادت ہے، پتہ تھا، کر سکتے تھے، کوئی بڑی بات نہیں تھی، توڑ پھوڑ کر دیتے، لیکن نہیں، امام نے ایسا نہیں کیا، موقع کی نزاکت کو سمجھا اور یہ کام بعد میں کیا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، یعنی امام اپنے کردار سے پہچانوا رہے تھے، پہچانو وقت کی نزاکت کو۔ میں اگر شراب کے جاموں کو توڑ دیتا تو اور بات ہوتی، پوری توجہ کیجئے گا، میں اگر شراب کے جاموں کو توڑ دیتا تو وہ ایک اور بات ہوتی کہ میں نے غصے میں آ کر، میں نے تیش میں آ کر شراب کے جاموں کو توڑ دیا، سراہیوں کو گرا دیا، ایک دربار میں انتشار پیدا ہو جاتا اور ایک آپسی تصادم پیش آتا، لیکن میں نے کچھ ایسا کیا کہ اپنی بات کو اس انداز سے پیش کیا کہ جس نے شراب کے جام سجائے تھے وہی توڑ کر یہ بتانے پہ مجبور ہو گیا کہ تم حقیقت میں سچے ہو، ہم وہ ہیں جو کاذبوں کے ساتھ رہے ہیں، ہمارے اندر صداقت نہیں پائی جاتی۔ اور امام کا یہ عمل ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنی بات کو اتنی خوبصورتی سے، اتنے بہتر انداز میں رکھو کہ کوئی انسان اگر غلط ہے تو اپنی غلطی پر متوجہ ہو جائے، ولو وہ اس وقت کے لیے متوجہ ہو، بعد میں وہی حرکت کرے۔ بس عزیزوں میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔
اس امام کے سلسلے سے جو کیفیت نظر آتی ہے تاریخ میں، ایک مظلومانہ زندگی گزاری ہے، جس نے 6 سال کے سن میں اپنے باپ کی جدائی کو برداشت کیا ہو، تنہا رہا ہو، اکیلا رہا ہو، جسے جب بلایا گیا، آپ تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو ملے گا کس انداز سے بلایا ہے۔ معتصم نے جب بلایا اور سامراء پہنچے ہیں تو ابھی دربار میں جگہ نہیں دی ہے، عجیب کیفیت ہے، باہر ٹھہرا دیا۔ حرثمہ بن عائم کو بھیجا، بلا کے لے کے آؤ، امام کو لے کے آیا ہے اور امام کو باہر ٹھہرا دیا خرابے میں، اور مطلب اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس جگہ پہ ٹھہرایا جہاں پہ فقیر، بے نوا اور مانگنے والے، بھیک مانگنے والے لوگ رہا کرتے تھے، یعنی توہین کرنا چاہتا تھا امام کی۔ اور یہ عزیزوں ہمارے ائمہ کی سیرت رہی ہے، سیرت کو سیرت سے ملائیے۔ یہ شب شہادت ہے عزیزوں، وہ امام کہ جس نے اپنوں کے ساتھ خیر تو کیا ہی، غیروں تک کے ساتھ خیر کیا، اس امام کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے کہ بلایا جا رہا ہے اور خرابے میں ٹھہرا دیا گیا، وہاں ٹھہرایا گیا جہاں غلام ہیں، جہاں بھیک مانگنے والے ہیں، جہاں تہیدس لوگ رہتے ہیں۔ شاید وہاں پر ٹھہر کر امام کو اس بات کا احساس ہوا ہو کہ صرف پہلی بار میں یہاں نہیں ٹھہرا ہوں، یہ سامراء ہے، ایک شام کا بازار بھی تھا جہاں میرے جد کو ٹھہرایا گیا تھا، جہاں غلام تھے، جہاں یہودی تھے، اور اس سے بڑھ کر یہاں وہ لوگ تھے کہ جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ دیکھو انہی کے جد نے تمہارے آبا و اجداد کو قتل کیا ہے، اور یہودی پتھر مار رہے تھے۔ شاید مولا کو احساس ہو رہا ہو کہ میں خرابے میں ضرور ہوں، لیکن خرابے میں میرے سامنے میری مائیں بہنیں بے پردہ تو نہیں ہیں، میں اس کیفیت پہ تو نہیں ہوں کہ جہاں اپنے سامنے اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، میرا ایک جد تھا جس کا نام سید سجاد، اور اس عالم میں جب اس خرابے میں ہوں تو نہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، نہ باہوں میں بیڑی ہے، نہ گلے میں توق خاردار ہے، لیکن شاید امام نے اس خرابے میں جو سامراء کے باہر تھا، جہاں حرثمہ بن عائم نے ٹھہرایا تھا، شاید تصورات میں یہ سوچا ہو کہ شام کا وہ بازار کہ جہاں امام سجاد اس عالم میں کہ پاؤں میں بیڑی، گلے میں توق خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑی، اور کس عالم میں گزارا جا رہا ہے کہ تماشا دیکھنے والوں آؤ تماشا دیکھو، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے۔ یقیناً امام کے اوپر گریہ طاری ہوا ہوگا۔ عزیزوں کتنی مماثلت ہے، ذرا محسوس کرو، آخری منزل ہے، میں مسائل اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہوں، 2 جملے زحمت کو میں نے تمام کر دیا۔ یہ ایک منزل، دوسری منزل آپ نے سنا کہ متوکل نے شراب کی محفل میں دعوت دی۔ ہاں عزیزوں شراب کی محفل میں دعوت دی، امام نے اشعار پڑھے، متوکل نے شراب کا جام توڑ دیا، خود ہی شراب کے جاموں کو توڑتا چلا گیا، اور اس کے بعد گریہ بھی کیا ہے۔ ہاں، ایک اور منزل بھی اس مقام پر امام کو یاد آئی ہوگی، اور وہ منزل یہ ہوگی کہ ایک تخت پر ظالم اس وقت بھی بیٹھا شراب پی رہا تھا جب اہل حرم کو بلایا گیا تھا، اور وہ منزل اتنی دردناک تھی کہ وہاں امام جہاں سید سجاد ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا تھا، وہی ارے تشت میں ایک سر رکھا ہوا تھا جو حسین کا سر تھا۔ یہاں متوکل نے امام سے کہا تھا کہ مولا شراب پی لے، امام نے آواز دی تھی خبردار، ارے میرے گوشت میرے خون میں اس طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خبردار، ہم اہل طہارت ہیں۔ وہاں سر حسین کے سامنے یزید شراب بھی پی رہا تھا، اور ایک مرتبہ صحابی رسول نے چلا کے کیا کہا تھا وہ آپ کے پیش نظر ہے، ارے ایک مرتبہ چھڑی لے کے ارے عجیب ظلم کر رہا تھا، دانتوں سے چھیڑخانی کر رہا تھا۔ اس منزل پر زید بن ثابت کھڑے ہو کے آواز دے رہے تھے، اے یزید، ارے میں نے ان دانتوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، رسول اللہ حسین کو کلیجے سے لگا کر ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے تھے جنہیں تو اپنی چھڑی سے چھیڑ رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ کی شہادت بڑی
میں یہ ملتا ہے، اور یہ تو آخری جملے ہیں، لیکن مقتل میں یہ ملتا ہے جب آپ کی شہادت ہو گئی تو شیعوں کا ایک ہجوم تھا، ایک گریوزاری تھی، حکومت وقت پریشان تھی، اتنے چاہنے والے، اتنے ماننے والے، حوازیزو لاشے کو اٹھایا گیا جنازے کو، اور ایک جم غفیر تھا، لوگ کہہ رہے تھے امام ہادی خدا حافظ شیعہ تھے جو رخصت کے لیے آئے تھے، ایسی منزل پر یقیناً ایک بار اور ارے امام کو کربلا یاد آ گئی ہوگی، میرے جنازے پر کثیر تعداد میں میرے چاہنے والے اتنے، ہائے میرا جگر کربلا کی تپتی زمین پر بے گور و کفن جنازہ پڑا رہا، کوئی نہ تھا جو حسین کو دفن کرتا، کفن کا انتظام کرتا، ایک بہن تھی جو ناقے پہ سوار دیکھ رہی تھی، اے بھیا کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ زینب کو پہچان، زینب تجھے نہیں پہچان سکی، سیعلم الذین